یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا میں تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی، اور رحمان کے بندوں ذرا کہہ دو سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہر بستی، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے محلوں میں، کیسا ماحول ہو گیا، یا مجرم بیٹھے محلوں میں اور غازی تڑپے جیلوں میں، غازی ممتاز جیل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعزروه وتوقروه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جان دینا ان کی خاطر، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے، کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے، حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے۔ زیغم اسلام وہ ممتاز غازی برملا، ظلم کے پنجوں سے اس کو ہم نے چھڑوانا بھی ہے، کہہ رہی ہے مجھ سے آصف
آج بھی فکر رضا ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد تحفظ ناموس رسالت کا جو ایمانی فریضہ ہے اس کے پیش نظر آج ملک بھر میں تحریک صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی مذمت میں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان میں اور آپ کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کے حلف کے لیے آج خطبات جمعۃ المبارک دیے جا رہے ہیں اور ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ سوگ زدہ ہے، اور آج میں 2 ارب مسلمانوں سے تعزیت کر رہا ہوں اس حادثے اور سانحے کی جو ہمارے لیے اس وقت کا بہت بڑا المیہ سانحہ اور حادثہ ہے کہ ہمارے آقا مولا سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز اور گستاخانہ خاکے 50 لاکھ کی تعداد میں بنا دیے گئے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا کہ اس امت کو جینے کا کیا حق ہے
جس کے نبی کی توہین ہو رہی ہو، آج گنبد خضرا کے مکین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں، 2 ارب عاشق اگر اپنی جانیں ان کے نام پر نچھاور کر دیں، پھر بھی اس اذیت اور اس تکلیف کے لحاظ سے جو سرکار کو پہنچی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ احد کے میدان میں جس وقت حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی پڑے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا کہ سعد کو تلاش کرو، اگر تجھے وہ زندہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہو۔ حضرت زید کہتے ہیں میں سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہیدوں اور زخمیوں میں سے گزرتے ہوئے میں ان کے پاس پہنچا، بھی 70 ضربتن، ان کے بدن پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، وبہ آخر رمق، سانس اکھڑ چکی تھی، روح نکلنے والی تھی۔ ایسی صورتحال میں حضرت زید نے جا کر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ انہوں نے کہا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میں مطمئن ہوں اگرچہ 70 زخموں سے خون بہہ رہا ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری شہادت کا اجر بھی میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا اور وہ خط تھا قیامت تک کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خود وادی شہادت میں قدم رکھ چکے تھے اور قیامت تک کے عاشقوں کو متوجہ کر رہے تھے، لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الى رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف۔ اے قیامت تک کے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو گئی، کسی نے تھوڑی سی بھی اذیت ان کو پہنچا دی،
تو تمہارے لیے یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ تم زندہ تھے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تمہارے ہوتے ہوئے ان کی توہین ہو گئی، تمہارے ہوتے ہوئے ان کے بارے میں مندہ بولا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک مسلمان زندہ ہو، باقی سب دنیا سے چل بسیں، کوئی بھی نہیں بچا، سب اپنی جانیں شان رسالت پہ وار چکے ہیں، صرف ایک مسلمان باقی بچا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، صرف اگر ایک مسلمان بھی زندہ ہو اور وہ توہین کو نہ روکے اور اپنا کردار ادا نہ کرے، قیامت کے دن اسے معافی نہیں ملے گی جب وہ کہے گا کہ اے اللہ چونکہ میں تو صرف ایک تھا اور دشمن بہت بڑی تعداد میں تھے، اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو حضرت سعد بن ربیع کے بقول اس کی یہ معذرت، اس کا یہ عذر اللہ نہیں مانے گا، اس کا ایک ہونا اسے چھڑا نہیں سکے گا اللہ کے دربار میں کہ چونکہ میں ایک تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو اس لیے توہین ہو گئی میرے ہوتے ہوئے، میں چونکہ ایک تھا باقی سب تو شہید ہو چکے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا ہم جا رہے ہیں دنیا سے ان کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے، 70 زخموں سے خون بہہ رہا ہے، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں یہ یاد رکھنا اگر تم میں سے ایک کی زندگی میں بھی توہین رسالت ہو گئی اور اس نے کچھ نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، اور اس کا یہ کہنا کہ میں چونکہ صرف ایک تھا میں کیا کر سکتا تھا، اس وجہ سے رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا باقی سب جو نیند اجل سو گئے تھے، جام شہادت نوش کر گئے تھے، تو تو نے پھر جان کیوں بچا کے رکھی؟ تو بھی شہید ہو جاتا، تو زندہ رہا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی رہی تیری زندگی کے اندر۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ یہ ایک عاشق بھی کائنات پہ دھرتی پہ زندہ ہو اور توہین رسالت ہو جائے، اس ایک کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اس وقت 1.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود، اور توہین اتنی ہے کہ حد بیان سے باہر، اور چھپ کے نہیں اعلانیہ ہے، اور اکڑ کر ہے اور مسلسل ہے۔ اس لیے آج کوئی کنارہ ہمیں اس سمندر کا نظر نہیں آ رہا کہ جس بھنور میں ہم پھنس گئے ہیں۔ مسلم امہ پر مسلط حکمران شرق و غرب میں آج اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اور دشمنان اسلام اپنے اقتدار، اپنی دولت کے بل بوتے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے بعد پھر اس پہ اکڑ بھی رہے ہیں۔ آج کا اوباما کا اور کیمرون کا بیان آپ پڑھے، جو گستاخانہ خاکوں کے چھپنے کے بعد کا بیان ہے، تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ گستاخ
گستاخی کے بعد کتنی ہٹ دھرمی بے شرمی پہ اتر آئے ہیں اور جلتی پہ تیل کا کام کر رہے۔ یقیناً بدبختی ہے ان کی، خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا عرش پہ لہراتا ہی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ رب کا ہے جو سچا ہے، پکا ہے، اور رفعت ذکر ہوتی ہی رہے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد کی گھڑی میں پہلے سے زیادہ چرچے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ ان کی عظمت و شان کا بیان ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جو آیت کریمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے مسلسل ہمہ وقت میرے آقا علیہ السلام پہ صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ امام ابو العالیہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ثناؤہ کہ اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی تعریف ہر وقت کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ ہے یصلون کا معنی، بغیر کسی انقطاع کے مسلسل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہے۔ اس بنیاد پر چاند کی طرف تھوکنے والے تھوک ان کے منہ پہ ہی گرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کمی کوئی نہیں کر سکتا جب بڑھانے والی وہ ذات ہے جو حی قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ لیکن کسی کے وفاداروں کی وفاداری کا امتحان بھی ہوتا ہے اور کسی کے وفا شعاروں کا اس امتحان میں انعام بھی ہوتا ہے۔ اس امت کو جو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا ہے، اس سرداری کی ایک دلیل یہ ہے کہ جتنا یہ شان رسول علیہ السلام پہ پہرا دینے والی امت ہے، اتنا یہ کام کسی اور امت نے نہیں کیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے اس امت نے جس قدر خدمات سر انجام دی ہیں وہ انہی کا حصہ۔ چشم فلک نے دیکھا ہے کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے ابھرتی جوانی کے علمبردار، ان کی تلواروں نے ابو جہل جیسے سورمے مارے ہیں اور اپنے گھروں سے اس جذبے سے نکلے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اللہ کی طرف سے وعدہ برحق ہے، انا کفیناک المستہزئین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا استہزاء کرے گا، مذاق اڑائے گا، ہم اس کے لیے کافی۔ اور اللہ سے بڑی تو کسی کی پاور نہیں، اور قرآن سے سچا کوئی کلام نہیں۔ ہم کافی ہیں، اور اس کا امر کن ان لاکھوں کروڑوں شیطانوں کے لیے ایک سیکنڈ سے پہلے پہنچنے والا، وعدہ بھی کیا ہے مستہزئین، مذاق اڑانے والے۔ یہ جو چارلی ہیبڈو میگزین ہے، یہ
مذاق کے خاکے عام لوگوں کے لیے بھی شائع کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس نے بھی حد درجے کی توہین کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ اور اللہ کا فرمان ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب ہم کافی ہیں آپ کے لیے، کس کے مقابلے میں؟ استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں۔ اللہ یقیناً کافی ہے، یقیناً کافی ہے، یقیناً کافی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ابابیل نہ بنے، اس کی بجلیاں ہی کافی ہیں، لیکن اس امت کی جو پہلی امتوں پر سیادت ہے، اس کا اللہ نے بھرم رکھا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں مکی زندگی میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے، حالت سجدہ میں تھے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ اس قسم کے بدبخت قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں محلے میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی بچے دانی اٹھا کے لائے، اور جب یہ سجدے میں جائیں تو دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیں۔ سب سے بدبخت اٹھا، وہ اٹھا کے لے آیا، میرے آقا علیہ السلام سجدے میں گئے، اس نے وہ نازیبا چیز دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، اور وہ توہین کرنے والے ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُحِيلُ عَلَى بَعْضٍ، دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹتے جا رہے تھے، اتنا مذاق کیا ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، دیکھو دیکھو کیا کیا ہم۔ یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا۔ اللہ کا دستور رہا اپنے نبیوں کی توہین کے لحاظ سے کہ جب بھی کسی قوم نے نبیوں کے تقدس کو چھیڑا ہے تو رب کے عذاب نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ پکا دستور تھا ہر امت کے لحاظ سے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جنہوں نے چھیڑا ہے رب نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، انہیں بھی بھون ڈالا ہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی توہین کرنے والے بھونے جائیں، اور ادھر سب سے بڑے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہنستے رہیں، نہ زمین دن سے نہ بجلی آئے اور نہ ہی وہ خنزیر بنے، حالانکہ ان کی حرکت ان سارے عذابوں سے بڑا جرم تھا کہ فوراً بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، زمین میں دنس جاتے، بجلی ان کو راکھ کر دیتی، چونکہ کعبے سے مقدس جسم اور عرش سے معظم جسم میرے نبی علیہ السلام کا، اور مسجد حرام میں ہیں، حالت نماز میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، اور یہ توہین کی جا رہی ہے۔ جرم چھوٹا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو پہلے کا دستور تھا اس کے مطابق فوراً عذاب نہیں اترا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کئی بار لکھی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ آج کے لمحے موجود کی صورتحال کا بھی جواب ہے۔ کوئی داعیہ کہہ سکتا ہے تم کہتے ہو قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کہہ رہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب جو تمہارا خاکہ بنائے گا چمڑی اس کی میں اتاروں گا، اللہ کہتا ہے۔
حی القیوم جس کا کلام برحق ہے، تو منکر قرآن دشمن اسلام کہہ سکتا ہے کہ دیکھو 50 لاکھ خاکے بن گئے، حد درجے کی توہین ہو گئی، کیوں نہیں بندر بنے وہ، کیوں نہیں خنزیر بنے، کیوں نہیں زمین دنس گئی، کیوں نہیں آسمان سے آگ اتری؟ اس کا جواب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دے رہی ہے، چونکہ اس وقت تو وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت جواب نہ آتا، آج ہمارے پاس جواب نہ ہوتا۔ اللہ کا ہمیشہ کا جو دستور تھا، اس کے برعکس ابو جال کی بدبخت کمپنی بیٹھ کے ہنس رہی تھی توہین کر کے۔ اللہ کی قدرتیں کامل تھیں، جیسے پہلے کامل تھیں اس وقت بھی کامل تھیں، آج بھی کامل ہیں۔ اس کے امر کن پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ کن نہ بولو۔ کیوں ایسا ہوا کہ گستاخ جلے نہیں، بھونے نہیں گئے، بندر نہیں بنے؟ یہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث کا خلاصہ میں جواب کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ واضح کر رہا تھا گستاخ عذاب سے نہیں بچیں گے، بھونے جائیں گے، مگر وہ وقت گزر گیا جب امتوں کا عشق تنہا بدلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اور پھر آگ آتی تھی کہ امت کا سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی کے دشمنوں کو جلائے، چونکہ امت کے زور بازو میں وہ صلاحیت نہ تھی۔ پہلے دور کے عاشق اپنے اپنے نبیوں کے لیے اکیلے تنہا عذاب بن کر، بجلی بن کر گرنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر اب وہ زمانہ آیا ہے، وہ قوم آئی ہے، وہ امت آئی ہے جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ اب یہ خود بدلا لیں گے، یہ بجلی بن کے گریں گے، یہ بدبختوں کو خود بھونیں گے۔ اللہ کی حکمت اس وقت جو فوراً عذاب نازل نہ ہوا ان بدبختوں پر جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی لائیو توہین کر دیا سامنے حالت نماز میں۔ کن کا حکم نہیں آیا، وہ بندر نہیں بنے ابو جال کی ٹولہ، دھن سے نہیں، اور بجلی نہیں آئی۔ لیکن کیا ہوا؟ بدر کے کنویں میں لاشیں سب کے تڑپے۔ اسی حدیث کے اندر، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی کہ بخاری میں وہ منظر آ گیا، اور اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قتل کرو ان کو، عذاب اللہ دے گا مگر تمہارے ہاتھوں سے دلوائے گا، وَيُخْزِهِمْ، اللہ انہیں رسوا کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں جو توہین پر غصہ ہے انہی سے گستاخوں کو مروا کے ان کے سینے ٹھنڈے بھی کرے گا۔ اب دیکھیے کہ جس وقت ظاہری حیات مکی زندگی میں ایسا ہوا، اور پھر مدنی زندگی میں بدر کے اندر ان میں سے گستاخوں میں سے ایک بھی نہیں بچا،
سارے مارے گئے اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر اتارے، ان کو کاٹا، پھر مردہ اٹھا کے کنویں میں پھینکے کلیب بدر میں۔ اور پھر حکمت کا اظہار ہوا کہ اس دن بندر کیوں نہیں بنے تھے، اس دن خنزیر کیوں نہیں بنے تھے، اس دن زمین کیوں نہیں پھٹی تھی، اس دن آگ کیوں نہیں برسی تھی، کہ اگر اس دن سب کچھ ہو جاتا صحابہ کے کردار کے بغیر تو پھر امت کا حصہ اس میں کیا ہوتا، پھر امت کی سروری کیسے ظاہر ہوتی، پھر رہتی دنیا تک امت کو تحفظ ناموس رسالت کا سبق اتنے بھرپور لہجے میں کیسے ملتا۔ ایک ہے دشمن کو بجلی جلائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن کو، ایک ہے کوئی عاشق اپنے ہاتھوں سے کاٹے۔ اللہ فرماتا یشفی صدور قوم مومنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں کو شفا بھی دینی تھی کہ دلوں میں ایک قلق ہے کہ توہین کیوں ہوئی، تو شفا دینے کے لیے اپنے خود ماریں گے گستاخوں کو تو انہیں اعتماد بھی ہوگا اپنے کارنامے پر، اور انہیں چین ملے گا، روح ٹھنڈی ہوگی، اور کچھ کریں گے باقی سن کے سینے ٹھنڈے کر لیں گے، باقی پھر بعد والی صدیوں کی ان کے نقش قدم پہ چل کے سینے ٹھنڈے کر لیں گے۔ تو وہ حکمت تھی جو بر وقت عذاب نہ اترا، حالانکہ اللہ کی قدرتوں میں کوئی کمزوری نہیں تھی کہ کن کہہ نہیں سکتا تھا، قدرتیں کامل تھیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کوئی معمولی جرم تھا کہ اس میں ڈیلے اس لیے کیا جا رہا تھا۔ خالق کائنات کے سامنے قیامت تک کے لمحات تھے، یہ ماضی مستقبل تین زمانے، حال یہ ہمارے لیے ہیں، رب کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، اس کے لیے کوئی ماضی نہیں، کوئی مستقبل نہیں، اس کے سامنے سب کچھ ہے۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ سردار بنایا ہے ان کو، اور سرداری کی ان بنیادیں آج رکھی جائیں گی، آج ہوگا کردار تو کل والے دیکھیں گے، اور کل والے اس کو فالو کریں گے، اور کل والے سوالوں کا جواب آئے گا، لہذا آج کوئی شک میں نہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب میں کافی ہوں، میں آپ کافی ہوں، میں آپ کافی ہوں۔ اللہ کے کافی ہونے کے دو مطلب ہیں، کبھی تو بالواسطہ کافی ہوتا ہے، کبھی بلا واسطہ کافی ہوتا ہے، اور وہ دونوں لحاظ سے کافی ہے۔ کوئی امت کا فرد نہ اٹھے وہ پھر بھی کافی ہے، اس کی بجلیاں اس کے تابع ہیں، کن کا حکم ماننے کی منتظر ہیں، لیکن اس امت میں جو آتی طریقہ آ رہا ہے، اگرچہ وہ بلا واسطہ کافی ہونا، اس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن جو رائج دستور رہا ہے 14 صدیوں میں، وہ بالواسطہ کافی ہونے کا رہا ہے۔ کافی وہ خود ہے، لیکن ڈیوٹی محبوب کے غلاموں کی لگا دیتا ہے۔ کافی وہ آپ ہے، لیکن سعادت محبوب کے غلاموں کو دے دیتا ہے، اور وہ اس انداز میں کافی ہوتے آئے ہیں کہ آج تک یہ امت بانج نظر نہیں آئی، اس کی گود میں غازی پلتے ہی رہے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خود سامنے تھا، سر کسی نے نہیں بھی کٹوایا، انگلیاں کٹیں، اور وہ بھی ایک بار، لیکن ادھر خود حسن سامنے ہو تو کتنے تیار ہوں، اتنے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ دیکھے بغیر اتنا عشق کر رہے ہیں، دیکھے بغیر اتنا پیار کر رہے ہیں، نام سن کر ہی
انگلیوں کے نذرانوں کی رسم ہی نہیں چلی، شروع سے رسم ہی سر پیش کرنے کی ہے، عشق کی رسم۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ جب نئی صبح نمودار ہوتی ہے، نئی جماعت عاشقوں کی تیار ہوتی ہے۔ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان پیش کرتے وقت شکر ادا کرتے ہیں کہ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے، کہ ہر جان تو منظور ہی نہیں ہوتی، وہاں بڑی خاص جانیں مقبول ہوتی ہیں، اور جو جانیں وارنے کے لیے نکلتے ہیں وہ مجبوری سے نہیں نکلتے، چوم کے پھندا گلے میں ڈال کے کہتے ہیں کہ اللہ نے سب میں سے مجھے ممتاز کر دیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو آج الہاد اور بے دین سوچوں کی طرف سے، منکرین قرآن کی طرف سے جو آ سکتا ہے۔ قرآن سچا ہے، رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس امت کی سرداری کا جو تقاضا ہے کہ رب نے ذمہ اپنے لیے ہے، ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے، اور یہ ڈیوٹی نبھانے والے ہیں اور نبھاتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ نبھاتے ہی رہیں گے۔ مگر ہمیں امت مسلمہ کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ سیادت سروری والے اپنی سیادت برقرار رکھ سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سرکار کے سامنے منہ دکھانے والے نہ ہوں۔ بدبختوں کی بدبختی اپنی جگہ ہے، مگر امت مسلمہ پہ مسلط حکمران آج کی توہین کا سب سے بڑا باعث یہ لوگ ہیں۔ امت مسلمہ شرق و غرب 57 اسلامک کنٹریز، سر فہرست سعودی عرب، یہ مسلم امہ پر مسلط امریکہ کے ایجنٹ، مردہ گھوڑے، بے غیرت اور بے حمیت حکمران، یہ وجہ ہے کہ 50 لاکھ آکے میرے نبی علیہ السلام کے بن گئے۔ اگر ان میں حمیت ہوتی، غیرت ہوتی، ان کے منہ میں اپنی زبان ہوتی، ان کے سر میں اپنا دماغ ہوتا، تو کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی۔ حکمران کو شریعت میں کہا الامام جنہ، حکمران ڈھال ہوتا ہے۔ ڈھال کا کیا کام ہے؟ اس نے اوروں کو بچانا ہے، خود تیر کھانے، کہ مسلم امہ کا شیلٹر بنے، مسلم امہ کی زبان بنے، غیروں کی بولی نہ بولے، مسلم امہ کی ترجمانی کریں، مسلم امہ کی نمائندگی کریں۔ یہ ہے تقاضا حکمران ہونے کا کہ مسلم امہ کا کوئی حکمران ہے۔ مگر آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جس وقت پیرس ریلی کا انعقاد ہوا، اسی ہفتے میں پیرس ملین مارچ، جو ریلی گستاخوں کی حمایت پر مشتمل تھی، 100%، اس میں شک نہیں۔ چارلی ہیبڈو جو 3 مرتبہ خاکے جس میں چھپ چکے تھے، 2006 میں، 2011 میں، 2013 میں، اور 4تھی مرتبہ چھاپنے کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ 2 ابابیل پہنچ گئے، اور ان ابابیلوں نے ابرا کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جرم میرے آقا علیہ السلام کے خاکے چھاپنے کا جو 3 بار کر چکے تھے اور 4تھی بار کرنے کی میٹنگ کر رہے تھے، اس جرم میں جو کائنات کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ٹیرر، سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یہ جرم وہ کر رہے تھے، کر چکے تھے اور مزید کرنا چاہتے تھے کہ وہ واصل جہنم ہوئے۔ ان کی حمایت کے اندر پیرس ملین مارچ ہوا، جس کو نام دیا گیا دہشت گردی کے خلاف مارچ۔ اس پیرس ملین مارچ میں ریلی کے اندر
ہمارے آقا علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کے پوسٹر موجود تھے، ساری دنیا کے سامنے۔ وہ کیسے میں ان حکمرانوں کو مسلم امہ کو حکمران کہوں جو اس بدترین مارچ میں خود موجود تھے، کہ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کے گستاخانہ پوسٹر ریلی کے اندر ہیں، اور یہ ہمارے بے غیرت حکمران مسلم امہ پہ، جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اخبار پیر کے دن کا لسٹ ہے۔ خدا کا فضل ہے کہ ہمارے گئے گزرے حکمران اس موقع میں تو بدبختی سے بچ گئے کہ اس ریلی میں پاکستان کا کوئی بندہ واضح حکمرانی کے لیبل والا شریک نہیں ہوا، پتہ نہیں کوئی چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن بہت سے ممالک کے، یہاں تک کہ فلسطین کا وزیر اعظم بھی موجود تھا، اور ادھر اسرائیل کا بھی تھا۔ اب اس ریلی کے اندر مراکش کے وزیر خارجہ نے صرف بائیکاٹ کیا کہ میں شامل نہیں ہوگا، چونکہ اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے ہیں۔ اب یہ جس وقت پیرس کے اندر فرانس کے مرکز میں گستاخوں کی حمایت میں ملین مارچ ہو رہا ہے، اور مسلم امہ کے حکمران بھی اس میں موجود ہیں، درجنوں کی شکل میں، مختلف عہدوں پر اور مختلف وزارتوں کے لوگ، یہ ذمہ دار ہیں ان خاکوں کے کہ انہوں نے جب خاکوں کے ہوتے ہوئے مارچ کر لیا ہے تو بے غیرت یہود و نصارہ مسلم امہ کے دشمن وہ سمجھ گئے کہ اب ان کا ضمیر ایسے ہی ہے تو جو بھی کریں گے ہم کر سکتے، لہذا ایک بدبختی اس ٹولے کی ہے، اور جنہیں ہم بھی معاف نہیں کریں گے اور رب بھی معاف نہیں کرے گا، کہ جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین پر مشتمل مارچ کے اندر شرکت کی ہے، اور توہین کرنے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نعرے لگائے ہیں، اور فرنٹ پر منہ اٹھا کے چلتے رہے ہیں ان دشمنان اسلام کے ساتھ۔ دوسرا نمبر، ان 50 لاکھ خاکے چھاپنے کے جو سبب بنے ہیں وہ لوگ ہیں جن میں سر فہرست سعودی عرب ہے، کہ جنہوں نے جب گستاخ مارے گئے، جن کے بارے میں یہ سارے حکمران ایک جملے کی قانون سازی نہیں کروا سکے تھے، جو 3 مرتبہ گستاخانہ خاکے چھاپ چکے تھے، یہ ان کے لیے پیرس فرانس سے کوئی ضابطہ، امریکہ سے، برطانیہ سے سارے مل کے ضابطہ تو نہیں بنوا سکے تھے کہ توہین رکے، مگر جب گستاخ واصل جہنم ہوئے تو انہوں نے اس عمل کی مذمت کی کہ گستاخوں کو کیوں مارا گیا۔ مذمت کرنے والوں میں پہلا نام سعودی عرب کا ہے، مذمت کرنے والوں میں جامعہ الازہر ہے، مذمت کرنے والوں میں پاکستان کی حکومت ہے، اور اس مذمت پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم امن پسند ہیں، ہم نے مذمت کیا اس واقعے کی۔ ادھر پیرس ریلی میں شرکت، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو ابابیلوں کا کردار تھا اس پر ان کی طرف سے اظہار مذمت، اس پر دشمنوں کے دل جو ہیں وہ بڑھ گئے کہ جب یہ مذمت کر رہے ہیں ہمارے جو گستاخ تھے ان کے واصل جہنم ہونے کا جو فعل تھا کچھ لوگوں کا، اس کو یہ دہشت گردی قرار دے رہے ہیں اور اس کی یہ مذمت کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے معاذ اللہ اگلا قدم اٹھایا کہ جو آج بیان سے باہر ہے کہ ہم کس حالت میں اس وقت روئے زمین پر جی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد باعث وہ مغرب نواز ٹولہ ہے مسلمانوں کا، کون جو کبھی سول سوسائٹی کے نام پر، میں تو کہتا ہوں ایول سوسائٹی جو ایسے کام کرے، سول سوسائٹی کے نام پر وہ سلمان تاثیر جیسے ملونوں کے لیے شمع جلائیں اور انہیں شہید کہیں۔
اور مغرب دیکھتا ہے کہ مسلم امہ کا ٹمپریچر کیا ہے، تو یہ ٹولہ جو مسلمانوں کے اندر شمار ہوتا ہے، لبرل سوچ ہے، دماغ کے اندر غیروں کی سوچ ہے، یہ باعث ہیں، انہوں نے حوصلہ دیا ہے ان کو، شیطانوں کو، کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے 50 لاکھ خاکے بنانے پر تیار ہو گئے اور بنا دیے معاذ اللہ۔ ایسی صورتحال میں جب حکمران اپنا کردار بھول جائیں اور جب دشمن توہین کر کے گستاخوں کو سولی چڑھانا تو دور کی بات ہے، معافی بھی نہ مانگے، اور معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، خاموش بھی نہ ہو توہین کر کے، بلکہ اکڑیں کہ ہم نے صحیح کیا۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہے تو آج کا جو بیان ہے برطانوی وزیر اعظم کا اور امریکی صدر کا، وہ پڑھ لیں۔ سارے مسلم حکمرانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ دونوں کا مشترکہ بیان ہے کہ یہ جو خاکے چھپے ہیں چارلی ہیبڈو کے اندر، انہوں نے کہا یہ ہے ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ، اور کہا یہ جو احتجاج کرنے والے، ہم نے جو کل احتجاج کیا اور ہماری پارلیمنٹ کو بھی توفیق ہوئی، قرارداد منظور ہوئی، یا مسلم امہ بیدار ہو رہی ہے، اسے بیدار ہوتے ہوئے بھی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، تو وہ پہلے بیان دے رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کو دبنے نہیں دیں گے۔ کس آزادی کو؟ جو خاکے بنا کے ہم نے جس آزادی کا معاذ اللہ اظہار کیا ہے، ہم اس آزادی کو دبنے نہیں دیں گے، یہ آزادی ہمیں بڑی عزیز ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اعلان جنگ میں کسر رہ گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو وہ کہیں کہ یہ ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ ہمارا حق ہے؟ یعنی وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں ہمارے سینوں پہ تیر چلا کے، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، بلکہ اس پر وہ جو پچھلے سال ہم نے جو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی تھی، اوباما کی جس بکواس کا جواب دینے کے لیے UN کی 68 میٹنگ میں اس نے مسلم حکمرانوں کے سامنے کہا تھا، "The majority of Americans like me, they are Christians, yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief." اس نے کہا کہ اگرچہ ہم امریکہ میں اکثریت سے ہیں، ہم نصرانی لوگ، اگر کوئی ہمارے ہی مقدس ترین عقیدے پر تنقید کرے، ہم اکثریت کے باوجود اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم توہین برداشت کریں گے۔ موسٹ سیکرڈ بلیف، یعنی وہ جواب دے رہا ہے گستاخانہ فلم کے بعد کہ جرم کوئی نہیں ہوا اور ہم سے پابندی کے مطالبے نہ کرو، کیونکہ ہمارے ہی مقدس ترین عقیدے پر کوئی تنقید کر دے، حالانکہ ہم امریکہ میں اکثریت میں ہیں، ہمارے ہی مقدس ترین عقیدے پر اگر توہین ہو جائے، بلاسفیمی ہو جائے تو ہم اسے جرم نہیں سمجھتے۔ تو جب ہم اپنے مقدس ترین عقیدے پر گالیاں سن لیتے ہیں تو ہم تمہارے نبی کی عزت کے لیے کہاں سے ضابطہ بنا ہے؟ یہ اس کا بکواس جب جنرل اسمبلی میں ہوا، اس وقت زرداری بھی سامنے بیٹھا تھا، اس وقت مسلم امہ کے سارے حکمران سامنے بیٹھے تھے اور وہ بول رہا تھا، اور کوئی ایک بولتا مسلمان حکمران تو دور کی بات ہے، کسی نے آنکھ اٹھا کے گور کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو اس دن کہہ دیا تھا نا کہ ہم بلاسفیمی کو بین نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا قانون ہے فریڈم آف ایکسپریشن۔ ہم نے اس وقت دوسرے دن ریلی میں پریس کلب کے سامنے لاہور کہا تھا کہ یہ اوباما بدبختی کی زبان بول رہا ہے، اس نے آج کہہ دیا ہے کہ اور بھی توہینیں ہوں گی۔ جو اپنے نبی کا نام لے کر، اپنے مقدس ترین عقائد کی مثال دے کر اصل بات تو ہماری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بین نہیں کر سکتے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمارا آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق سزا ہم نہیں دے سکتے، جو کسی کے بارے میں جو چاہے بکے بک سکتا ہے، اللہ کے بارے میں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو، جو توہین کوئی کرے کر سکتا ہے۔ تو یہ جب اس نے کہا تھا، اس وقت موقع تھا کہ مسلم حکمران اگر گونگے تھے تو کم از کم اٹھ کے کھڑے تو ہو جاتے۔
کم از کم واک آؤٹ تو کر جاتے، کم از کم اس کفر کی نشست سے اجتناب تو کرتے جہاں ساری حدیں پھلانگی جا رہی تھیں، لیکن سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم کمزور بہت ہیں، مگر اس دن سے لے کر ہم نے اس کو ہضم نہیں ہونے دیا، اور پچھلے سال مارچ میں ریلوے اسٹیڈیم میں تقریباً 3 لاکھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھے کر کے ہم نے اوباما کو پیغام بھیجا کہ اوباما، ہم نے واشنگٹن کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ غلطیاں ہیں ہمارے حکمرانوں کی کہ جو سب کچھ برداشت کرتے ہیں، سب کچھ، اور پھر ساتھ ایک لبرل طبقہ ہے، لبرل سوچ ہے اس کے لحاظ سے۔ اور آج تو پھر مزید جب سے یہ سانحہ پشاور ہوا ہے، ہمارے ملک میں 2 مصیبتیں ہیں۔ پاکستان 2 قومی نظریے پہ بنا ہے، مگر اس میں ایک وہ سوچ ہے جنہوں نے کہا ہمارے بڑے پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ جو گناہ میں شریک نہیں تھے وہ بچانے کے ثواب میں بھی شریک نہیں ہے۔ اب بھی 21ویں ترمیم میں ووٹ نہیں دیا، ہٹ گئے، پتا چلا کہ یہی ٹولہ ہے، اور بال یقین ہے۔ ایک طبقہ پاکستان کو مورچہ بنانا چاہتا ہے، یہ دھماکوں والا، اور دوسرا طبقہ پاکستان کو مندر بنانا چاہتا ہے، وہ ہے خاکوں والا۔ یہ دھماکے اور خاکے دونوں دشمنان اسلام کے ہمارے خلاف ایجنڈے ہیں، اور ان کے پھر آگے مورے ہیں پاکستان میں، پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ پاکستان کو مندر بنانا چاہتا ہے، دوسرا مورچہ بنانا چاہتا ہے۔ ہماری جنگ یہ ہے کہ جب تک جیئیں گے نہ مندر بنے گا نہ مورچہ بنے گا، پاکستان مدینہ شریف کی مسجد ہی رہے گا۔ اور یہ واضح ہے، ہم اگر نہیں بھی ہوں گے، مجھے کبھی یقین ہے کہ قیامت تک یہ ملک مسجد ہی رہے گا، مورچہ بھی نہیں بنے گا، مندر بھی نہیں بنے گا۔ اب جب یہ سانحہ پشاور کیا، یہ اتحادی جو دھماکوں اور خاکوں والے ہیں، ایک نے وہ سانحہ کر دیا، دوسرا سوار ہو آیا کہ مسجد پہ پابندی ہے، مدرسہ پہ پابندی ہے، خطبہ تھانے میں ہوگا۔ اسلام، مذہب، مسجد، داڑھی، ہر چیز پہ تنقید ہونے لگی۔ وہ امریکی گٹروں کے کیڑے بہر نکلا کہ اب موقع بن گیا ہے ہمارے لیے۔ 295 پر تنقید ہونے لگی، اور پھر یہاں تک آ گیا کہ ہمارے قومی اخبار ناموس رسالت کا اشتہار لگانے سے اجتناب کرنے لگے۔ نوائے وقت جیسے اخبار نے ہمارا ریلی کا اشتہار نہیں لگایا، پیسے دینے کے باوجود کہ یہ پیسے لو اور یہ اشتہار لگاؤ، کیوں؟ لکھا ہے تحفظ ناموس رسالت ریلی۔ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ یہ جو دوسرا طبقہ تھا مغرب نواز، انہوں نے کہا کہ اب تو بڑا موقع ہے، ہم کھل کھیلیں، مگر ہم پاکستان کے اسلامی تشخص پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور ہم حکمرانوں پہ واضح کرتے ہیں، بالخصوص پنجاب کے بزدل حکمرانوں پر، کہ جنہوں نے اس ہفتے میں درود و سلام پڑھنے والے مؤذنوں کو گرفتار کیا، گزشتہ جمعے میں کئی ممبروں سے خطیبوں کو گھسیٹ کے گرفتار کیا۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ مسجد میں ہم کسی کی حکومت برداشت نہیں کریں گے، اور جب تک جسم میں جان رہے گی اس ملک میں درود و سلام پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اب یہ جو خاکوں کے لحاظ سے صورتحال بنی، اس میں ہمارے چند مطالبات ہیں، اگر آپ کو بھی سمجھ آئیں تو ہر جگہ بیان بھی کریں، یہاں حمایت بھی کریں۔ ایک تو میرا مطالبہ ہے پاکستان کے حکمرانوں سے، ایک سعودی عرب کے حکمرانوں سے، ایک آپ سب سے ہے، اور سب سے پہلا ان شیطانوں سے ہے کہ جنہوں نے فریڈم ایکسپریشن کے نام پر ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے۔
کہ وہ فوراً قانون سازی کریں، اس جرم کے مرتکب افراد کو سزا دیں، اور اگر نہیں دیتے تو پھر ابابیل ابرا کو مارتے ہی رہیں گے، اور اس پر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ توہین رسالت کا جرم یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ واجب القتل ہو جاتا ہے، خواہ وہ گورا ہو خواہ وہ کالا، خواہ وہ جھونپڑی میں رہے خواہ وہ کسی قلعے میں رہے، خواہ وہ سیکورٹی کے بغیر ہو خواہ سیکورٹی کے اندر ہو، اس تک اللہ کا عذاب ضرور پہنچے گا، یا بال واسطہ پہنچے یا بلا واسطہ پہنچے۔ ہمارے حکمرانوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اولین تو یہ مطالبہ کریں فرانس کی حکومت سے کہ مجرم ہمارے حوالے کرو۔ اگر ایمل کانسی جیسے بندے ہماری حکومتوں سے پوچھے بغیر اٹھائے جا سکتے ہیں تو ہماری حکومت کم از کم مطالبہ تو کر سکتی ہے ان مجرموں کا کہ وہ ہمارے حوالے کرو، یا خود ہی ان کو سزا دو۔ اور اگر مطالبہ کرنا ان کی زبان گونگی ہے کہ یہ اس جرم کی سزا کا ان سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم پاکستان کی حکومت سفیر فرانس کو جوتے مار کے اس ملک سے باہر نکالے۔ کیا یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ جو اگر منظور ہے۔ پاکستان پاک وطن ہے، فرانس کا پلیز سفیر پاکستان میں رہنے کا حقدار نہیں ہے، ہماری حکومت اسے جوتے مار کے اس ملک سے نکالے، اور جب تک فرانس کی حکومت ان خاکے بنانے والوں کو سزا نہیں دیتی، پاکستان اپنے تعلقات فرانس سے ہمیشہ کے لیے ختم کر لے۔ یہ بات آپ کو منظور ہے؟ دوسری بات یہ ہے، پیرس مارچ ہوا، پیرس ملین مارچ، کیونکہ وہاں گستاخ مارے گئے، اور اب خاکے بنے کس ذات کے؟ جو ماہ مدینہ، جن کا مرکز پیرس تھا انہوں نے پیرس میں کچھ کرنا تھا، ملین مارچ کر لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہی جہاں ہے، مگر ڈیرا تو مدینہ منورہ میں ہے۔ تو ہمارا سعودی حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ وہ پیرس مارچ کے مقابلے میں مدینہ منورہ ملین مارچ کا اعلان کریں۔ مدینہ منورہ ملین مارچ، جس میں 57 اسلامک کنٹریز کے بادشاہ جوتے اتار کے مارچ میں شریک ہوں، اور ساری مسلم دنیا کے رہنما اس میں جائیں، اور وہاں جا کر سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند کریں۔ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ یہ مطالبہ ہے سعودی حکمرانوں سے، اور میں پھر شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے کہ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن میں اتنی غیرت نہیں کہ وہ خاکوں کی مذمت ہی کر دیں۔ تف ہے ایسے حکمرانوں پر، عزتیں لیتے ہیں خادم الحرمین بن کے۔ کیا یہ حق ہے خادم الحرمین کا کہ گونگا بن جائے، اور سرکار کی عزت و ناموس کے مسئلے پہ جب خاکے بنے ہو اس کے منہ سے مذمت کا لفظ بھی نہ نکلے؟ تو کیا قبلہ ان کا کعبہ ہے یا فرانس ہے؟ کہ فرانس کی حکومت نے خاکے بنائے ہیں، امریکہ نے حمایت کی ہے، برطانیہ نے پیسے دیے ہیں، سب کچھ پریس میں آ چکا ہے، 50 لاکھ خاکے بن گئے ہیں۔ حرم کے گونگے مفتی کہاں ہیں؟ فتویٰ صادر کریں کہ فرانس کا سفیر سعودی عرب سے نکالا جائے جوتے مار کے۔ کیوں نہیں بولتے حرم کے مفتی؟ کیوں نہیں بولتا خادم حرمین کہ یہ جو خاکے بنے ہیں یہ دہشت گردی ہے، اور امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس نے بنوائے؟ کیوں نہیں بولتا خادم حرمین؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بھی ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ عزتیں دین کے ذریعے حاصل کرنا اور بات ہے، اور عزتوں والی ذات کی خاطر گالیاں کھانا اور بات ہے۔ بہرحال ہم انہیں غیرت دلا رہے ہیں کہ وہ مذمت بھی کریں، فرانس کا سفیر پاک عرب سے باہر نکالیں، اور ساتھ مدینہ منورہ ملین مارچ کا اہتمام کریں۔ اور اگر انہیں توفیق نہیں تو ہم پیشکش کرتے ہیں، صرف سعودی حکومت ہمیں اجازت دے دے،
ہم 57 اسلامک کنٹریز کے ارباب حکومت اور رہنماؤں پر مشتمل مدینہ منورہ ملین مارچ کا پاکستان کے سنی خود انتظام کر لیں گے. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو نا، اتنی حد درجے کی توہین ہو گئی. نہ یہ حرمین کے بادشاہ ان سے مانگیں کہ حوالے کرو ہمارے مجرم، کیا مسجد نبوی کے باہر انہیں پھانسی پہ چڑھائیں. اصل تو یہ مطالبہ بنتا ہے نا، اگر کسی میں دم خم ہو خادم حرمین میں اور زبان اس کے منہ میں اپنی ہو تو وہ مطالبہ کرے، پوری امت ساتھ دے گی، اور خدا کی قسم شام سے پہلے مطالبہ منظور بھی ہوگا. لیکن بولے کون؟ اور اگر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، سفیر بھی نہیں نکال سکتے، تو کم از کم اتنا تو 2 ارب مسلمانوں کے زخموں پہ پٹی رکھیں. اگر پیرس والے پیرس ملین مارچ کر سکتے ہیں تو مدینے والے پھر مدینہ منورہ ملین مارچ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر سرکار سے اظہار وفا کا موقع ہے کہ وفاداری کا اظہار کیا جائے کہ محبوب آپ کی توہین ہوئی، ہمارا دل زخمی ہے. چونکہ سرکار گنبد خضرا میں آج کرب محسوس کر رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اذیت محسوس کر رہے ہیں. وہ زندہ و تابندہ نبی دیکھ رہے ہیں کہ میری توہین ہو رہی ہے اور امت کیا کردار ادا کر رہی. اس واسطے کم از کم مدینہ منورہ ملین مارچ یہ سعودی حکومت کو کرنا چاہیے، یا ہمیں اجازت دے، ہم ان کو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. ہم باوضو باغسل قدموں سے جوتے اتار کے سرکار کے نام کے نعرے بلند کر کے دکھائیں گے کہ ہم نے وائٹ ہاؤس سے وفا کا عہد نہیں کیا، ہم نے گنبد خضرا سے وفا کی قسم کھائی ہے. محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا. 3 مرتبہ جس میگزین نے خاکے چھاپے اور 80 مرتبہ چھاپنے کا وہ منصوبہ بنائے ہوئے تھے، بیٹھے تھے. اس وقت جب ان حکمرانوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، 3 مرتبہ جو کم ہو چکا، اب پہنچے ابابیل. ابابیل اللہ کی مخلوق پاکستان سے نہیں گئے تھے، وہ پیدا فرانس میں ہوئے تھے. وہ ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ فرانسیسی سکولوں کے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے نہیں تھا. یہ بھی آج سازش ہو رہی ہے جو القاعدہ ان کو اپنی کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے. فرانس کی حکومت خود اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ ان کے کسی القاعدہ وغیرہ سے کوئی رابطہ ثابت نہیں ہوا. میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ان کا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، پتہ نہیں کس سے ہے. میں بتاتا ہوں کس سے ہے. ان 2 ابابیلوں کا تعلق ہرگز القاعدہ سے نہیں تھا، ان کا تعلق الکتاب سے تھا. الکتاب، یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے نا، ایک تو تھا نا قاعدہ، پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں اور پھر کتاب پڑھتے ہیں. یہ قاعدے والے نہیں، یہ کتاب والے ہیں. اور کتاب والے صرف وہ ہی نہیں، ہم سارے ہی کتاب والے ہیں. بندہ جتنا بھی گیا گزرا ہو، فرانس میں پیدا ہو اور ایک بظاہر مادر پدر آزاد ماحول میں بڑا ہو اور فرانسیسی سکولوں کا پڑھا ہوا ہو اور شکل و صورت بھی اس کی ماڈرن لگتی ہو، پھر بھی گستاخوں کی بجلی بن کے گرے تو پتہ چلتا ہے مسلمان جس حد تک بھی گیا گزرا ہو وہ نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینا وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے. اس بنیاد پر وہ ابابیل جو ہیں ان کی جنہوں نے مذمت کی، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ان ابابیلوں کے ساتھ ان کی جو شان ہے اس کے مطابق اہتمام ہونا چاہیے. ان کے لیے فاتحہ خوانی ہونی چاہیے، اس واسطے کہ ابابیلوں نے ابابیلوں والا کام کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی عزازیل ہوگا اللہ کا کوئی نہ کوئی ابابیل ضرور پہنچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین.